ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ آیت مسلمانوں کے ایک خاص طبقے کے لیے نازل ہوئی اور یہی مضمون قرآن مجید کی 2 آیات میں آیا. یہاں پر بھی ہے، پھر سورہ محمد میں بھی آئے گا. یہ وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی روح قبض کرتے وقت انہیں وہ عذاب دیں جو مشرکین مکہ میں سے وہ لوگ جو بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے انہیں عذاب دیا گیا ہو. تو فرشتے اس حکم پر حیران ہوئے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہیں وہ عذاب دیا جا رہا ہے جو ہر کافر کو بھی نہیں دیا جاتا مرتے وقت. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے انہی لوگوں سے وجہ پوچھی. یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے خوف کی وجہ سے. مشرکین مکہ ان کو اور کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ بھی تھا کہ مسلمان ہیں. مشرکین مکہ انہیں زبردستی اپنے لشکر میں شامل کر کے لے آئے بدر کے دن، اور یہ وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، مارے گئے لڑائی میں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انہوں نے بہت عذر پیش کیا فرشتوں کے سامنے کہ ہمیں کفار زبردستی لائے اور ہمیں انہوں نے جان کے خطرے سے دوچار کر کے اس برائی پر مجبور کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر قبول نہیں فرمایا، فرشتوں نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا، اور باوجود مسلمان ہونے کے انہیں اسی طرح ان کی روحیں قبض کی گئیں جیسے ابو جہل کی، جیسے عتبہ شیبہ ربیعہ، ان بڑے کفار کی روحیں قبض کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمان کسی بھی عذر سے نفاق کا یہ درجہ اختیار کرے کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا معاون بنے، خواہ وہ زبانی تعاون ہو، خواہ وہ عملی تعاون ہو، کسی بھی قسم کا تعاون، مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں کفار کا معاون بنے ایک مسلمان. ایسے مسلمان کے لیے وہی انجام ہے آخرت کا جو مشرکین وہ کفار میں حربی کفار اور مشرکین کے لیے تھا، بلکہ آخرت کا عذاب اور قیامت کے بعد کا جو عذاب ہے جہنم میں ان مسلمانوں کا ان کفار سے بھی سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی عذر کو، انہوں نے بہت آزار کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر علاقے کی وجہ سے مجبور تھے علاقہ چھوڑ دیتے، کسی بھی اور وجہ سے مجبور تھے اس وجہ کو ترک کر دیتے، اللہ کی خاطر عظیمت اختیار کرتے، لیکن اس کام کو اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ بات میں پہلے عرض بھی کر چکا کہ کلمہ کفر کہنے کی بھی جن احوال میں گنجائش ہو جاتی ہے ان احوال میں بھی ایک مسلمان کے لیے کفار کے ساتھ تعاون کی کوئی گنجائش نہیں. وہ اپنا مرنا قبول کر لے، اپنے اوپر ہر طرح کی سختی، شدت، قید کچھ بھی آتا ہے قبول کرے، لیکن مسلمان کی جان مال عزت پر حملہ آور و کفار کے کہنے پر یا ان کے خلاف کسی قسم کا تعاون کرے، ان کی کوئی خبر مجھ کفار تک پہنچائے، ایسے مسلمان کے لیے اتنا سخت عذاب ہے. یہاں پر بھی یہ بیان ہوا، سورہ محمد میں بھی یہ آیت آئے گی، وہاں پر بھی اسی عذاب کا اعلان کیا گیا. بے شک وہ لوگ فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی اس حال میں کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہوا تھا. قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کون لوگ تھے اور کیا تمہارا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس عذاب کا حکم ہوا. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے. یہ جو مسلمان ہر معاملے میں اپنی کمزوری کو عذر بنا لیتے، کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا، شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اپنے لیے 100 آزار بنا لیتا ہے کہ یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. کوئی پردہ نہ کرنے کے 100 آزار بنا لے، کوئی حرام کھانے کے 100 آزار بنا لیتا ہے کہ حرام کمائی، سود وغیرہ کھانے پر ہم فلاں چیزوں کی وجہ سے مجبور ہیں. یاد رکھیے مجبوری، کمزوری کوئی عذر نہیں عند اللہ، کسی قسم کا بھی عذر نہیں جو کسی حد تک بھی قابل قبول ہو جائے کہ یہ کہہ کر انسان بچ جائے کہ میں کمزور تھا اور مجھے روکنے والے طاقتور تھے تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتا. ایسے کوئی گناہ کر لیا تو یہ کہے کہ میں کمزور تھا، مجھے اس گناہ کی طرف بلانے والے طاقتور تھے تو میں نے ان کے کہنے پر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر مسلمان کا قبول نہیں، اور اس عذر کی وجہ سے وہ یہ سوچے کہ وہ عذاب سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، اپنا علاقہ چھوڑ دیتے، خاندان قبیلہ چھوڑ دیتے، لیکن جس مجبوری کی وجہ سے بھی تمہیں یہ گناہ کرنا پڑا تم وہ مجبوری ترک کر دیتے لیکن یہ گناہ نہ کرتے. فاولئک مأواہم جہنم، یہ تو دنیا میں عذاب ہو گیا، آگے بھی یہ لوگ جہنم میں رہیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے جو حقیقت میں کمزور ہیں کہ کوئی ہیلہ ان کے پاس نہیں ہے اور نہ انہیں راستے کا پتہ ہے کہ وہ خود ہجرت کر سکتے، تو فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر دے، امید ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اب کوئی چیز چھوڑنی پڑے انسان کے ذہن میں 100 قسم کے خدشات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر اگر علاقہ چھوڑو گے، اپنا کام چھوڑو گے، جس چیز کی وجہ سے بھی مجبور ہو وہ چیز چھوڑو گے،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بہتر اور کشادگی والی چیز تمہیں عطا فرمائے گا. تم اللہ کی خاطر یہ قدم اٹھا کر دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے. انسان قدم اٹھاتا نہیں, خدشات کی وجہ سے رکا ہی رہتا ہے کہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا, کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں قدم اٹھا لو, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اور کشادہ ماحول عطا فرمائے گا. جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی زمین میں بہت کشادگی اور کھلی جگہ پائے گا. اور جو شخص اللہ کے لیے گھر سے ہجرت کرتا ہوا نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر اس کو راستے میں موت آ گئی تو اس کا ہجرت کا اجر پکا ہو گیا اللہ رب العزت کے ہاں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے, رحم کرنے والے ہیں. یہ ایک بزرگ صحابی تھے حضرت جندب بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ بہت مالدار تھے اور انہیں جب پتا چلا کہ ہجرت فرض کر دی گئی, جو لوگ بھی مکہ میں رہ رہے ہجرت نہیں کر رہے یہ سب گناہگار ہیں, تو یہ خود بہت ضعیف تھے, چل نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ایک ہیلا کیا, انہوں نے اپنے پوتوں کو بلایا, پوتے ان کے جوان تھے, اور انہیں کہا کہ دیکھو میرے پاس بہت زیادہ مال ہے, میں جب مر جاؤں گا تو یہ تمہارے جو باپ چچا ہیں ان کو ملے گا میراث کے طور پر, تمہیں نہیں ملے گا, اور تمہیں تب ملے گا جب تمہارے باپ چچا مریں گے. کتنا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. تم اگر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو تو میں یہ اپنا سارا مال تمہارے نام لکھ دیتا ہوں اور مجھے چارپائی پر رکھ کر یا تخت پر بٹھا کر اٹھا کر لے جاؤ اور مدینہ کی سرحد تک چھوڑ دو, مسلمانوں کے حوالے کر دو, تو میرا سارا مال جو یہاں پر ہے وہ تم لے لو. پوتوں نے ان سے یہ جو ہے وہ دستاویز لکھوا لی اور کہا کہ ہم آپ کو پہنچاتے. انہوں نے وصیت لکھ کر دے دی, تو ان کو ایک چارپائی پر رکھ کر وہ لے کر چلے ہجرت کراتے ہوئے. راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انہیں راستے میں دفن کر دیا اور واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی, یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. آپ نے صحابہ کرام کو بتایا, ان کے لیے مغفرت کی بشارت دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا پورا اجر عطا فرمایا اور وہ مہاجرت کی موت مرے اور قیامت تک ان کے لیے یہ ہجرت کا اجر لکھا جاتا رہے گا. یہ ایک بڑا فائدے والا معاملہ ہے. کوئی آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہو اور وہ اس کام کو کر نہ سکے, راستے میں اس کو موت آ جائے نیک عمل کے لیے, تو اس کے لیے کام کرنے والے سے بھی زیادہ فائدے کا معاملہ ہے. جو آدمی کام کر لیتا ہے اس کو تو وہ کام اسی وقت کرنے کا اجر مل گیا, آگے اس کا اجر جاری رہتا ہے یا نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن اس آدمی کو قیامت تک اسی عمل میں لکھ لیا جاتا ہے. ایک آدمی جہاد کے راستے میں جا رہا ہے, اب یہ جتنا وقت جہاد میں رہتا ہے اس کو اجر ملتا ہے, واپس آ جائے گا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جہاد کے راستے میں مر گیا, محاذ تک پہنچا نہیں, راستے میں اس کو موت آ گئی, یہ قیامت تک جہاد کرتا ہوا لکھا جائے گا. ایسے ایک آدمی ہجرت کر کے ہجرت کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو اس کو ہجرت کے راستے میں موت آ گئی, تو قیامت تک ہجرت کا اجر اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا کہ یہ سفر ہجرت میں تھا, تو یہ جو ہے وہ اسی طرح مہاجرت اس کے لکھی جاتی رہے اور قیامت تک اس کا یہ اجر لکھا جاتا رہے. اگر ہجرت کر لیتا تو ایک بار یہ اجر لکھا جاتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو کسی عمل کو پورا نہ کر سکیں, اخلاص کے ساتھ اس کو شروع کریں, راستے میں ان کو موت آ جائے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کر لینے والوں سے بھی بڑا انعام ہے, اور میں کہ ان کے لیے ہجرت کا اجر پکا ہو گیا.